बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर व आफियत भी होंगे और खुश खुर्रम भी होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद इजाफा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भेजना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब में हम अपने आप में इस्लाह भी लाते हैं, और फिर उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स का फर्दर जवाब भी दिया जा सके। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो की जानिब। मेरे पास आज 3-4 मौज़ूआत हैं। उनमें एक एम वली खान का सेनेटर का टिकट है, उसके बाद अशफाक वलीयार साहब ने 15 करोड़ का एक हर्जाने का जो दावा किया था पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई के साथ, उसके बारे में ख़बर है। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब, मशहूर ज़माना ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके भाई नजफ हमीद की गिरफ्तारी की खबर है। और सबसे पहले जो अहम खबर है उससे मैं इब्तिदा करूँगा। वो अहम खबर है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना। तो इब्तिदा इसी से करते हैं। आपको याद होगा कि कल पाकिस्तान में मीर अली के मुकाम पर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान आर्मी की एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया था। उसके ऊपर खुदकुश हमला किया था। एक तो बारूद से भरी गाड़ी टकराई थी और उसके बाद खुदकुश हमले भी किए थे, जिसके नतीजे में हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन और 5 सिपाही जो थे फौज के, वो शहीद हो गए थे, जिसके ऊपर पूरा मुल्क शोक की कैफियत में था। और ख़ास तौर पर हमारी पाकिस्तान आर्मी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत, अवाम भी उस दुख में उनके शहीदों के फैमिलीज़ के साथ बराबर के शरीक थे। लेकिन जो उस सब बढ़ाया गया उसमें यह था कि अफ़गानिस्तान के तरफ से जो TTP के दहशतगर्द, उन्होंने तो कार्रवाई की ही की, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए दहशतगर्दों ने सोने पर सुहागा किया और सोशल मीडिया पर जाके उन शोधा के खिलाफ बहुत सारी गुस्ताखियाँ की। मैं उनको दहशतगर्द इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुल्क और कौम के खिलाफ और हमारे शहीदों के खिलाफ और हमारे शहीदों की यादगारों की बेरहमती करने वाले लोग हैं, उनको मैं दहशतगर्द ही कहूँगा, क्योंकि उनमें और दहशतगर्दी में कोई फ़र्क नहीं है। मगर कल जब उन शोधा के जनाजे उठाए गए तो उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सदर पाकिस्तान ने जो जेस्चर दिखाया, उन्होंने जिस तरह जेस्चर का मुजाहरा किया वो इस तरीके से कि एक साइड से आर्मी चीफ ने कफन को, ताबूत को कंधा दिया हुआ था, और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने उस ताबूत को कंधा दिया हुआ था। हालांकि आसिफ अली जरदारी के मुतालिक आपको पता है कि एक तो उम्र रसीदा भी है और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, बहुत बीमार रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने ताबूत को कंधा भी दिया। और ये इजहार यकजहती और इस चीज़ का एक वाज़ेह पैगाम था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हम सब इकट्ठे हैं और दहशतगर्दों को कहीं पर माफ़ी नहीं मिलेगी। और उसका मुज़ाहरा, उसका बहुत जल्द जवाब भी दे दिया गया। जवाब कैसे दिया गया कि कल रात और आज सुबह सवेरे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान में घुसकर अफ़गानिस्तान के अंदर TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके जो हामी दूसरी जमातें हैं, उनके ठिकानों को निशाना बनाया। उनके ठिकानों को न सिर्फ तहस नहस किया, बल्कि बहुत सारे दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल भी किया। और उनमें वो दहशतगर्द भी शामिल थे जिन्होंने मीर अली पर हमले की मनसूबाबंदी की थी और दहशतगर्दी के जो मास्टरमाइंड थे उनको हलाक कर दिया। यानी कि 24 घंटे गुजरने से पहले ही पाकिस्तान आर्मी ने एक मुफस्सल, मुकम्मल और मरतूब जवाब देकर लोगों की आंखें खोल दी और हमारे दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर ये पैगाम दिया कि हमसे अगर टकराओगे तो पाश हो जाओगे। और उसका अमली मुजाहरा उन्होंने रात को और आज सुबह करके दिखाया। और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इसके ऊपर शदीद एहतियात किया है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस चीज़ का पैगाम भी दिया कि अब बहुत हो चुकी है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अफ़गान हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ने उनकी 30 साल तक 30 लाख के करीब यहाँ पर जो थे उनके मुहाजिरीन, उनको रख कर उनकी मेहमानदारी की, उनकी मेहमान नवाजी की, और उसका सिला में ये दिया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान से कार्रवाइयाँ उस वक्त से ज़्यादा तेज़ हुई हैं जब से जहाँ पर तालिबान की हुकूमत बनी है।
کہنے کے لیے یہ وہی طالبان ہیں جن کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی، ہر موقع پر ان کو جو ہے مدد کی، ہر قسم کی مدد فراہم کی، عرصے کے ساتھ مدد فراہم کی، مالی مدد کی، عسکری مدد کی، اخلاقی مدد کی، سیاسی مدد کی، لیکن انہوں نے ہمیں ڈسنے سے جو ہے نا ان کی جو سرشت ہے اس سے وہ باز نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ ان کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور رات کو پاکستان نے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ان کو دیا ہے یہ حملے کر کے، اور اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اگر آئندہ افغانستان کی سرزمین سے کسی نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی تو اس کے خلاف اسی طرح سختی سے نپٹا جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی سے نپٹا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ دوسری خبر ہے ISI کے سابقہ چیف جنرل فیض حمید، یہ وہی مشہور و معروف شخصیت ہیں جن کی پوسٹنگ کے حوالے سے ہی جنرل آرمی چیف اس وقت کے جو تھے باجوہ اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان جو ہے یہ ناچاکی پیدا ہوئی تھی، اور اس کا نتیجہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا تھا، اس کا نتیجہ ان کی حکومت کے خاتمے کے طور پر نکلا تھا۔ اس میں خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے بھائی جو نائب تحصیلدار ہیں ان کے اوپر اینٹی کرپشن راولپنڈی اور اینٹی کرپشن چکوال نے کئی مقدمے قائم کیے ہوئے ہیں، اور عدالت میں ان کی ضمانت دی ہوئی تھی جس کی آج آخری ڈیٹ تھی، اور آج وہ اپنی عبوری ضمانت کو کنفرم کرانے کے لیے عدالت میں آئے، لیکن سنا ہے کہ وہ دیر سے پہنچے تو اس میں عدالت نے ان کی ضمانت منسوخ کر دی اور ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ لیکن اب دو خبریں ہیں جس کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ ایک یہ ہے کہ ان کو پولیس نے گرفتار کیا اور وہ پولیس کے حراست سے بھاگ نکلے، اور اس کے بعد ان کا پیچھا کر کے ان کو چکوال روڈ پر پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، راستے سے ہائی وے سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ انہیں ایک ہی دفعہ گرفتار کیا گیا ہے، اور اب ان کا کل شاید جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا عدالت سے، اور اس کے بعد کیس کی جو ہے باقاعدہ جو تفتیش وہ شروع ہو جائے گی۔ اور اب اس چیز کا آپ اندازہ لگائیں کہ فیض حمید جیسے طاقتور شخص کے بھائی کو اگر گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اب کسی کے لیے کوئی جائے امان نہیں ہے، اگر آپ نے غلط کیا تو اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تیسری خبر اسفل ولی جار صاحب کے بارے میں ہے، یہ ANP کے جو رہنما ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے PTI کے اس وقت کے وزیر صحت جو تھے شوکت یوسفزئی صاحب، وہ ابھی PTI میں ان کے رہنما ہیں لیکن اب وہ وزیر صحت نہیں ہیں، انہوں نے اسفل جار ولی کے بارے میں ایک ان کا کلپ آیا تھا، اور انہوں نے کہیں پر یہ بیان دیا تھا اخباری نمائندوں کے سامنے کہ اسفل جار ولی نے 2.5 کروڑ میں پختونوں کو بیچا ہے، اور جس کے جواب میں اسفل ولی جار صاحب نے ان کے اوپر حتیٰ کی عزت کا کیس کر دیا تھا، اور یہ 2-2.5 سال کیس چلتا رہا، لیکن یوسفزئی صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے، جس پر آج عدالت نے یک طرفہ طور پر فیصلہ کر کے غلط خبر اور کسی کے کریکٹر کو داغدار کرنے کا قرار دے کر یوسفزئی صاحب کو اس کو 15 کروڑ روپے ہرجانے کا جو ہے حکم دیا ہے کہ 15 کروڑ روپے اسفل ولی جار صاحب کو جرمانے کے طور پر پیش کیے جائیں۔ اب اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب اعلیٰ عدالت میں جائیں گے اور اس کے خلاف اپیل کریں گے، اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، اس کے خلاف اپیل کریں گے، اور اس کا پھر جو نتیجہ ہوگا وہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ انسانی حقوق کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، لیکن یورپ، امریکہ اور ہر جگہ پر یہ قانون اتنا سٹرانگ ہے کہ وہاں پر کسی پگڑی اچھالتے ہوئے بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے، اور وہاں پر کسی پگڑیاں ایسے نہیں اچھالی جاتی جب تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو۔ پاکستان میں تو جو بندہ بھی اٹھتا ہے، گلی میں راہ چلنے والا بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی بڑے آدمی کے کسی بیوروکریٹ کے اس پر، کسی وزیر اعظم کے پر، کسی وزیر کے اوپر، کسی سیاستدان کے اوپر، کسی بھی شخص پر کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے، اور بعد میں جب کیس چلتا ہے تو کہتے ہیں یہ ساری غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے کسی نے ایسے کہا تھا۔ تو اس قانون کو مزید بہتر بنایا جائے، اور یہ پریکٹس اب رکنی چاہیے کہ لوگوں کی جو پگڑیاں بغیر کسی جواز کے بلا وجہ اچھالی جاتی ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے کہ 15 کروڑ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، 15 لاکھ یا 15,000 کی رقم نہیں ہے۔ 15 کروڑ روپے کہنا آسان ہے، لیکن جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے پھر پتہ چلتا ہے جو شخص ادا کر رہا ہو بلا اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کے نتیجے میں۔ تو اب شاید لوگ جو ہے نا اس چیز سے بھی ذرا اجتناب کریں گے، اجتناب برتیں گے، اور اس چیز کو جو ہے نا اس طرح جس طرح یہ عام تھی ایک چیز کہ جس کے خلاف مرضی آپ بیان دے دیں، جس کے خلاف مرضی آپ انٹرویو دے دیں، آپ شاید اس کے اوپر قدغن لگ جائے اور کچھ اس میں رکاوٹیں پیش آنے لگیں۔
یہ تھے آج کے میرے موضوعات، اور اس میں شاید ایک موضوع اور رہ گیا ہے، جو موضوع ہے دو موضوعات ہیں۔ ایک موضوع عصمت ولی جہاں صاحب کے صاحبزادے ایمن ولی خان، جو الیکشن میں ہار چکے ہیں اور اس وقت ان کی اس میں سینٹ میں یا اس میں کوئی نشست نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایمن ولی خان کو پیپلز پارٹی اور اے این پی کا مشترکہ امیدوار کے طور پر بلوچستان سے سینٹ کا الیکشن کا ٹکٹ دیا ہے۔ سنا ہے کہ ایمن ولی خان اس پر آمادہ نہیں تھے، لیکن صدر زرداری صاحب نے خود ان کو جو ہے نا آمادہ کیا، اور یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے کہ ایک چھوٹے صوبے کو جن میں احساس محرومی پایا جاتا ہے، ان کے ایک لیڈر کو اپنی سیٹ پر کھڑا کر کے ان کو سینٹ پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اس صوبے کے جو لوگوں کے جذبات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی نمائندگی ہو سکے، اور ان کا نمائندہ وہاں سینٹ میں کھڑے ہو کے ان کے مسائل جو ہے نا وہ بیان کر سکے اور ملک کی سیاست میں بھرپور حصہ لے سکے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے موو ہے جو پیپلز پارٹی نے اور آصف زرداری نے کی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے مستقبل میں بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوشگوار ثابت ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنے کافی، انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسرے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم اور شکریہ۔